دیکھا ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، بڑھیا جو بیٹھی ہوئی ہے، کب اماں کیسے بیٹھی ہے؟ یعنی کہ تجھے کیوں بتاؤں، تجھے کیوں بتاؤں؟ اسے یہ نہیں بتا کہ ابھی المومنین رہا ہے، کہنے لگے تجھے کیوں بتاؤں، تو کون ہوگا؟ کہا اماں مہربانی کر بتا دے جس سے دنیا کاپتی ہو۔ کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرا دکھ بڑا ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرض ہو گیا، 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، اور عمر نے میری خبر ہی نہیں۔ کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو نے جو کہ تو بھوکی ہے؟ کہنے لگے اگر عمر کو بتا نہیں تو اس کو میرے کو حکومت چھوڑ کر اس کو لے کے آپ یہ خبر رکھ سکتا۔ اتنا کہا تو حضرت عمر کو خطاب کاٹنے لگے اور کہا کہ اماں میں ابھی آیا، گھر گیا، گھر سے کھانا لیا پکا ہوا، مال خانے گئے، مال خانے سے اپنے گھی لیا، آٹا لیا، 2 مہینے کا سامان لیا، جب اٹھا کے چلنے لگے تو خادم کہنے لگا سرکار میں اٹھا دوں؟ کہنے لگے تو قسم کھا کے وعدہ کر کے قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا۔ آپ نے کہا کہ میں آپ نہیں اٹھا، تو کہا کہ پھر عمر ہی کو اٹھا لیں۔ اب آ کے آپ بیٹھ گئے، اماں خوش ہو گئی، کھانا کھلایا، اسے چارپائی پہ بٹھایا، آپ کو پیچھے بیٹھ گئے۔ اب کہہ رہے تو بڑی بھی بولی کہ تیری بڑی مہربانی ہے، اور بات یہ کہ میں عمر کو چھوڑوں گی، معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ میرے گھاؤ بڑے ہیں، میرے زخم بڑے ہیں، میں نے کچھ دن میں مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد جب نبی کریم میری قبر میں آئے گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی کہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا بڑھیا پر۔ اتنا کہنا تھا کہ عمر جو دہاڑے مار کے رونے لگے، دہاڑے مار۔ ان کا خاتم کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی روتے نہیں دیکھا۔ کہا کہ اماں تو مجھے خدا کا واسطہ معاف کر دے، ان سے جو شکایت مت لگا۔ کہا تو اتنی باتیں کر کیوں رہا ہے؟ کہا نہیں تو عمر کو مجھے معاف کر۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھا تو نے اتنا وہ کیا، مجھے تو بہت اچھا لگا، تیرا اخلاق بھی بہت اچھا لگا، جا میں نے معاف کیا تجھے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ جتنے بھی اصحابہ ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میں نے اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی بیان کرنا تھا، لیکن ٹائم دیکھو کہ ہے بیٹا ٹائم؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ خبر خیبر کی بات ہے کہ آپ جب مقابلے پہ